اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب کیے جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کی نسل انسانی کے لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ یہ سارا عرصہ زبور، تورات اور انجیل کی لائی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈال کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تعلیمات کو ماں سوائے چند لوگوں کے تمام امتوں نے یکسر بھلا دیا تھا۔ شرک، بت پرستی، فسق و فجور، ظلم و زیادتی ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ہر طرف جہالت اور گمراہی کا دور دورہ تھا، جن کی تفاصیل سے تاریخوں کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ آخر اللہ جل جلالہ کو بنی آدم کی حالت پر رحم آیا اور اس نے نسل ابراہیم و اسماعیل سے ایک ایسے نبی کو پیدا کیا جو تمام جہانوں کی امت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات و شریعت لایا، جو تمام ادیان پر نازل شدہ آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور بین الثبوت ہے۔ اس جہان فانی میں رحمت بن کر تشریف لائے اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مبعوثیت کا شرف سرزمین حجاز کو بخشا۔ آپ کی پیدائش ایسے مقام اور جگہ پر ہوئی جو تمام اقوام عالم کے لیے وادیوں نظر میں دیکھا جائے تو مرکزی نگاہ ہے، کیونکہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ملاپ ہوا، یہیں سے نسل انسانی کے ارتقاء کی شروعات ہوئی۔ اس مقام پر حکم ربی سے جبرائیل علیہ السلام کے رہنمائی میں اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی گئی، جو تمام عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ تورات اور انجیل میں بکہ کے نام سے پکارا گیا اور اب مکہ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر خاتم النبیین، خاتم مرسلین یعنی رسول خدا، والی دو جہاں کی پیدائش ہوئی، جنہیں سینے سے لگا کر دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی زیارت کروائی اور تمام خاندانوں کے افراد کی دعوت کی اور مولود کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ دادا نے حق ادا کر دیا اور زمانے نے دیکھا کہ اس یتیم بچے نے سارے جہاں میں اپنی سچائی، صداقت، مروت، ایفائے عہد، امانت، شرم و حیا، اخوت، محبت، صدق و صفا، جود و سخا، عفو و درگزر، علائے کلمات الحق، حق کی رسائی اور خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت و حقانیت کی تعلیم کا حق ادا کر دیا۔ یتیموں و یسیروں کا ملجا و ماوا بنا۔ رہتی دنیا تک آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 سنہ ہجری باروز سموار بمقام مکہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب، والدہ نے آپ کا نام احمد اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ آپ کی اسماء قرآنی 26 ہیں اور اسماء حدیث 7 ہیں۔ آپ کی کنیت ابو قاسم اور ابو ابراہیم ہیں اور القابات 6 ہیں۔ آپ کا خاندان قریش اور قبیلہ بنی ہاشم یا بنو ہاشم ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی پیدائش پر 3 دن اپنا دودھ پلایا اور پھر آپ کو حضرت صوبیہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 8 دن دودھ پلایا، مگر 8 دن بعد مکہ میں وبا پھوٹنے کے سبب حلیمہ سعدیہ والدہ محترمہ کے حکم سے
آپ کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئیں، جہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ 6 سال بعد حلیمہ سعدیہ حضرت کو والدہ کے پاس لائیں۔ والدہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل مدینہ کی راہ میں 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، ان کی قبر پہ لے گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا۔ آپ کے ہمراہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا گئیں۔ آپ خاندان بنی نجار میں نابغہ کے گھر، جو سسرالی رشتہ دار تھے، 1 ماہ ٹھہریں۔ واپسی پر حجفہ سے 23 میل دور ابوا کے مقام پر بقضائے الہی رحالت فرمائے اور وہیں دفن ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 6 سال تھی۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچیں اور آپ کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا۔ دادا نے پرورش کی۔ حضرت عبدالمطلب کی 82 سال کی عمر یا کہیں 110 سال بتایا جاتا ہے، رحالت ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھالی اور آخری عمر تک ساتھ دیا۔ گو کہ حضرت ابو طالب نے آخری تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ پہلی بار 12-13 سال کی عمر میں آپ نے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر کیا۔ 40 قبل ہجرت 582 اور 12 سال کی عمر میں آپ نے جنگ فجار میں حصہ لیا، کیونکہ عرب محرم، ذی-قعدہ، ذی الحج اور رجب کے مہینوں کو حرام سمجھتے تھے۔ ان مہینوں میں رہزنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری ممنوع تھی۔ جو قبیلہ اس کی خلاف ورزی کرتا تو جنگ چھڑ جاتی۔ یہ جنگ 4 سال جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 سال تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال و متاع دے کر آپ کو بطور شریک تجارت یا معاوضے پر نگران مقرر کر کے شام بھیجا۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ کو روانہ کیا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منافع لا کر حضرت خدیجہ کو دیا۔ کافی منافع ہوا تھا، وہ بہت خوش ہو گئیں۔ غلام میسرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے سامنے بہت خوبیاں بیان کی، جس پر حضرت خدیجہ نے، جو کہ بیوہ تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ بعد صلح مشورے کے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ حق مہر 5000 درہم مقرر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین، یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا پارٹ 1، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔